السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد آن لائن قرآن ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ اٹس یور ٹیچر حافظ محمد احمد۔ الحمدللہ اس یوٹیوب چینل میں آپ سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ عربی لہجے میں پڑھنے کے قواعد اور ضوابط، اور آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 12 سبق نمبر 12 کے رولز ہم سیکھیں گے۔ بہت ہی امپورٹنٹ رولز ہیں یہ اور بہت آسان بھی ہیں، تو چلیے ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ثواب کی نیت سے، قرآن پاک سیکھنے کی نیت سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بہت جلد انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو بہت جلد بہت اچھا قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12 لیسن نمبر 12۔ اس سبق کا نام ہے نون ساکن اور تنوین۔ سب سے پہلے تو ہمیں نون ساکن کا پتہ ہونا چاہیے اور تنوین کا، کیونکہ جب ان دونوں کا پتہ ہوگا تو پھر اس کے بعد ہی اس سبق کی ہمیں سمجھ آئے گی۔ تو نون ساکن کا مطلب ہے کہ یعنی کہ جب نون کے اوپر جزم ہوگا پھر وہ نون ساکن ہو جائے گا۔ اب جزم کیا ہوتا ہے تو سبق نمبر 7 میں اور سبق نمبر 11 میں ہم نے پڑھا تھا کہ دال جیسی جو چھوٹی سی شکل ہوتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے آپ اسی سبق کا جو پہلا لفظ ہے مین اجالین، اس میں آپ دیکھیں گے نون کے اوپر ایک سائن بنی ہوئی، ایک شکل بنی ہوئی چھوٹی سی، اس کو کہتے ہیں جزم۔ تو جب یہ جزم نون کے اوپر ہوگا تو پھر وہ نون ساکن ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ تنوین جو ہے سبق نمبر 5 میں ہم نے پڑھا تھا، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو رولز ہیں یہ نون ساکن اور اسی کے ساتھ تنوین، ان دونوں کے رولز ہیں، ان دونوں کو پڑھنے کے بارے میں یہ رولز ہیں۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سبق کا نام ہم نے جان لیا، نون ساکن اور تنوین، اظہار اور اخفا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، 4 رولز ہیں۔ نمبر 1 ہے اظہار۔ آپ میرے ساتھ ریوائز کیجئے، ان جو نام ہیں یہ نام ہی اگر یاد ہو گئے تو رولز کی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ نمبر 1 ہے اظہار، اظہار۔ نمبر 2 ہے اخفا، اخفا۔ اور نمبر 3 ہے ادغام، ادغام۔ اور نمبر 4 ہے اقلاب، اقلاب۔ اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ اب اس سبق میں سبق نمبر 12 میں صرف 2 رولز کے بارے میں بتائیں گے اور پھر انہی کی ہی ایگزامپلز ہوں گی، اظہار اور اخفا۔ پہلی جو 2 ٹائپس ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور بقیہ جو 2 ہیں وہ پھر آگے سبق نمبر 14 لیسن نمبر 15 میں آئیں گے۔ آئیے اظہار کا رول پڑھتے ہیں۔ اظہار کا مطلب کیا ہے، اظہار کہتے کس کو ہیں اور اظہار کب ہوتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ اب اظہار ہوگا اس کا مطلب یعنی نون ساکن اور تنوین دونوں میں غنہ نہیں کریں گے۔ غنہ کا مطلب بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ حروف حلقی جو ہیں
حلقی، یہ جو حلقی لفظ ہے یہ حلق سے بنا ہے، حلق گلے کو کہتے ہیں، تھروٹ انگلش میں، اور اردو میں کہتے ہیں حلق، گلا جو ہوتا ہے، تو عربی میں اس کو حلقی کہتے ہیں، یہ حلق جو ہے اس کو کہتے ہیں گلا۔ حلقی ان کو اسی لیے کہتے ہیں یہ 6 حروف کو، کیونکہ یہ 6 کے 6 حروف ہی حلق سے پڑھے جاتے ہیں، گلے سے پڑھے جاتے ہیں، گلے سے جو ہے نا یہ پروناؤنس ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جو ہے نا ان حروف کو حلقی کہا جاتا ہے۔ تو حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں حمزہ، ہا، اب یہ دونوں حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین، ہا، اب یہ دونوں حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، غین، خا، یہ دونوں حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ تو اب ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے گا، آفٹر آئے گا، تو پھر وہ نون ساکن اور تنوین میں اظہار کا رول اپلائی ہو جائے گا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ بیسیکلی جو غنہ کا مطلب ہے وہ ہوتا ہے ناک میں آواز لے جانا۔ تو اب یہ جو رول ہے اظہار کا، اب ہم اس کی ایک ایگزامپل بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ مزید سمجھ آ جائے۔ اس سبق کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، یہ لفظ ہے میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من آجا، لام دو زیر لن، من آجا لن۔ اب اس میں اظہار ہو رہا ہے، کیسے کہ نون ساکن کے بعد ہے حمزہ، اب یہ حمزہ حرف حلقی ہے، اس میں اظہار کا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے، یعنی کہ ہم اس کو من لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، اگر اس کو پڑھیں گے من آجالن تو پھر اس میں غنہ ہو رہا ہے، اس کو پڑھنا ہے من آجالن، من آجالن، من اظہار ہو رہا ہے نا، اظہار کا مطلب، لفظ اظہار جو ہے اس کا مطلب ہے ظاہر کر کے پڑھنا، تو غنہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اب ہم اظہار کا رول ہو رہا ہے اپلائی، تو ہم اظہار کا جو میننگ ہے ظاہر کرنا، اب نون ساکن کو ہم کلیئرلی ظاہر کر کے پڑھیں گے، من آجا لن، تو غنہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو اس لیے غنہ نہیں ہوگا۔ امید ہے اس رول کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، اگر نہ سمجھ آئی ہو یا کوئی بھی کوشچن ہو تو وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب یہ اخفا جو ہے اب یہ اظہار کا اپوزٹ ہوگا، الٹ ہوگا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف جو ہیں یہ حروف اخفا ہیں۔ اخفا جو ہوتا ہے یہ لفظ اخفا جو ہے اس کا مطلب ہے چھپانا، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اب نون ساکن جب یہ اخفا کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے تو پھر وہاں پر نون ساکن اور تنوین کو چھپا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے اب اس سبق کی جو دوسری لائن ہے اس میں چلے تیسری لائن دیکھ لیتے ہیں۔ تیسری لائن میں جو پہلا لفظ ہے اس کے ہم اسپیلنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا رول اپلائی ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے یا اخفا۔ میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، اب اس میں اخفا ہوگا۔ جب ہیجے کرتے ہیں تو فرسٹ ٹائم جب نون ساکن کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تب اخفا نہیں ہوتا،
بلکہ جب اخفا حرف جو ہے حرف اخفا جب پڑھ لیتے ہیں تو پھر اخفا ہوتا ہے. اب ہم نے جیم کو پڑھ لیا ہے، نون ساکن کے بعد جیم یہ حرف اخفا ہے. جیم کو ہم نے پڑھ لیا ہے، تو اب ہم اس میں اخفا کریں گے. میوں جو عین دو زیر عین میوں میوں. اب یہ اخفا کا ساؤنڈ ہے، یعنی زبان کو اوپر کے تالو کی طرف ہم اٹھائیں گے، تالو کے ساتھ ٹچ نہیں کریں گے، ہلکا سا ٹچنگ ہوگی، مکمل طور پر اس کو ہم تالو کے ساتھ ٹچ نہیں کریں گے. پھر یہ ساؤنڈ بنے گا میوں جو عین. اب ہم یہ نون ساکن کو چھپا کر پڑھ رہے ہیں، ظاہر نہیں کر رہے ہیں. میوں جو عین. یہ اگزامپل ہے اخفا کی. تو نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے، وہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ادغام اور اقلاب کے جو قاعدے ہیں سبق نمبر 14 میں موجود ہیں. سبق نمبر 14 میں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. اس لیسن کی آپ اچھے سے پریکٹس کر لیجئے گا، ان رولز کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم جو ہے یہ سبق نمبر 12 اس کو سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان رولز کی مزید بہت اچھے سے پریکٹس ہو جائے گی. جزاک اللہ خیرہ. دیکھتے رہیے آپ ہمارے یہ مدنی قاعدہ ناظرہ کورس کی ویڈیوز، اور سیکھتے رہیے قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں قواعد و ضوابط. اللہ پاک ہمیں درست قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.